بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں. کچھ راستے میں ہیں اور کچھ جانے کے لیے تیار ہیں. جلدی ہی لاکھوں حجاج کرام اسلام کے 5ویں اہم رکن کی ادائیگی کے لیے دنیوی ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ والہانہ محبت میں مقامات مقدسہ مینا، عرفات اور مزدلفہ پہنچ جائیں گے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج ادا کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑیں گے. حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی، دیوانگی ٹپکتی ہے. حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں عبادتوں پر مشتمل ہے. یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں. اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبویہ میں وارد ہوئی ہے اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن دنیوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بغیر شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. جو شخص زاد راہ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، یعنی جو شخص حج کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو پھر بھی حج نہ کرے تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانے اور بے حج مر جانے میں کوئی فرق نہیں ہے. وذلك ان اللہ تبارک و تعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور یہ وعید اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کہ وہاں جا سکتے ہوں. اسی طرح دارمی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرہ. جس شخص کو ظاہری حاجت یعنی زاد راہ اور سواری کا نہ ہونا، او سلطان جائر یا ظالم بادشاہ، او مرض حابس یا خطرناک مرض نے حج سے نہ روکا ہو، فمات ولم یحج اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو فلیمت انشاء یہودیہ و انشاء نصرانیہ. اسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اراد الحج فلیعجل. جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جلدی حج ادا کرے.
ان تمام احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کرنے پر قدرت رکھتا ہو، حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ملے ہوئے موقع کو غنیمت سمجھے، کیونکہ تاخیر کرنے کی صورت میں نہ معلوم کتنی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، آخرکار اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائے۔ حنفیہ کے پاس جب حج واجب ہو، یعنی حج کی شرائط پائے جائیں اور حج کا وقت آ جائے اور حج کی سواریاں چلنے لگیں، تو اسی سال حج کرنا واجب ہے، دوسرے سال تک تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے کئی سال تاخیر کرتا رہے گا تو وہ فاسق کہلائے گا اور شرعی نقطہ نظر سے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ شریعت کی نظر میں ناقابل اعتبار قرار پائے گا، یہاں تک کہ اس زمانے میں اگر اسباب حج جن کی وجہ سے اس پر حج واجب ہوا تھا وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس کے ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے میں فرض ایسے ہی باقی رہے گا۔ احادیث نبویہ میں حج بیت اللہ کی بڑی اہمیت اور فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیلا، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مقبول سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور حج کے درمیان نہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے، نہ فسق و فسوق میں، فسق و فجور میں مبتلا ہو، تو وہ اس طرح بے گناہ ہو کر واپس آئے گا جیسے اس دن بے گناہ تھا جس دن کہ اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان صغیرہ گناہوں کے لیے جو ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہوئے ہوں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الی الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی عمرہ، دو حج اور عمروں میں سے ہر ایک فقر و فاقے کو، گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے کہ بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ولیس للحج الحجۃ المبرورہ ثواب الا الجنہ، حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گناہوں کی معافی کی، گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام میں داخل ہو جانا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، والہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہم اجابہم، اگر وہ اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غُفِرَ لَهُمْ، اور اگر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ، جب تم حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ، اور اس کو اپنے لیے بخشش کی دعا کرنے کو کہو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، یہ اس لیے ہے کہ اس کی بخشش کی جا چکی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کو جائے، راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کو بھی قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عازمین حج کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور بنائے، اور جو لوگ حج کو جانے کی تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔